بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 8 ستمبر 2023 بمطابق 8 تبوک 1402 ہجری شمسی، بمقام مسجد بیت الصبوح، فرینکفرٹ، جرمنی۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 8 ستمبر 2023 کو بمقام مسجد بیت الصبوح، فرینکفرٹ، جرمنی خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ خطبہ جمعہ سے قبل جمعے کی اذان دینے کی سعادت فیصل محمود طالب علم جامعہ احمدیہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ گزشتہ ہفتے کامیابی سے منعقد ہوا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک وقفے کے بعد وسیع پیمانے پر عام حالات کے مطابق جلسہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انتظامیہ اور شاملین جلسہ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کارکنوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وسیع انتظام میں بہت سی جگہوں پر کمیاں رہ گئی ہوں گی، بعض مہمانوں کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن چونکہ دینی مقصد کے لیے آئے تھے اس لیے انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ بعض انتظامات صحیح نہیں تھے۔ کارکنوں نے تو بہت محنت سے اپنے فرائض انجام دیے، جہاں ان کی یا شعبے میں کوئی کمزوری ظاہر ہوئی تو وہ ان کے افسران کی طرف سے غلط ہدایات کی وجہ سے ہوئی۔ جہاں مہمانوں کو تکلیف پہنچی وہاں افسران ذمہ دار ہیں، استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے سرخ کتاب میں لکھ کر اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسکیلیٹر خراب تھے، لفٹ کام نہیں کر رہی تھی، غسل خانوں کی بہت کمی تھی، پانی کا انتظام صحیح نہیں تھا، سیکیورٹی والے بلا وجہ روکیں ڈالتے رہے، ٹرانسلیشن میں بھی دقت کا سامنا ہوا، آواز کا مسئلہ بھی رہا، بعض مہمانوں نے شکوہ کیا کہ ہم خطبہ نہیں سن سکے۔ جلسے کے دوران بھی میں انتظامیہ کو توجہ دلاتا رہا، افسر جلسہ سالانہ، افسر جلسہ گاہ اور آواز کے شعبے کے انچارج اس کے ذمہ دار ہیں۔ لوگ یہاں جلسہ سننے آتے ہیں، اگر سنانے کا انتظام صحیح نہیں تو پھر جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ باقی انتظامات میں کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن جلسہ سننے کے انتظامات میں کوئی کمی برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی میلہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ جمع ہو جائیں۔ آواز نہ آنے کی وجہ سے بعض جگہ پیچھے میلے والا حال تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 7-8 ہزار افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے جلسہ صحیح نہیں سنا۔ انتظامیہ لوگوں کو ذمہ دار قرار دیتی ہے، اگر لوگ باتیں کر رہے تھے تو تربیت کی کمی ہے، اور مشری انچارج اور مربیان اس کے ذمہ دار ہیں کہ کیوں سارا سال تربیت نہیں کرتے، لوگوں کو الزام نہ دیں۔ احمدی کو تو توجہ دلائی جائے تو عموماً مثبت رد عمل دکھاتا ہے۔ اس مرتبہ عورتوں میں مردوں کی نسبت بہترین ڈسپلن تھا۔ مردوں کے شعبہ تربیت کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ترقی کرنے والی قومیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں۔ سب اچھا ہے کہہ کر ترقی کے راستے بند نہ کریں اور نہ اس میں شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبہ جات کے افسران کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ ان سب کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائی اور جلسے پر آئے ہوئے مہمانوں نے عموماً بڑا اچھا اثر لیا ہے۔ مہمانوں نے غیر معمولی تاثرات دیے۔ جماعت جرمنی کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس جلسے کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیم پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور انور نے مہمانوں کے تاثرات پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ بلغاریہ کی ایک عیسائی خاتون ویرونیکا صاحبہ، جو وکیل اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، کہتی ہیں کہ ایسا بہترین جلسہ منعقد کیا گیا کہ کسی چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی نہیں دیکھی۔ مجھے اس تقریب نے روحانی طور پر بحال کیا۔ بلغاریہ کی ایک اور عیسائی خاتون نتالیہ کہتی ہیں کہ یہ جلسہ میرے ذہن میں نقش رہے گا۔ پہلی بار ہزاروں مسلمانوں کو ایک ساتھ عبادت کرتے دیکھا، تمام لوگ مسرت کے ساتھ پیش آتے۔ خلیفہ وقت کی تقریر بہت متاثر کن تھی۔ مقدونیہ کی ایک عیسائی صحافی کہتی ہیں کہ جلسے کی تنظیم بہت اعلیٰ سطح پر تھی۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں ایک ایسے جلسے میں شامل ہوئی جس میں مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگ شامل تھے۔ مقدونیہ ہی کے ایک اور صحافی کہتے ہیں
کہ خلیفہ وقت کے مختلف موضوعات پر خطابات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ بہت سے احمدی مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملا، بڑی محبت اور مسکراہٹ سے بات کرتے تھے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا عملی نمونہ دیکھا، اور اس سماٹوں سے دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ سلواکیہ کی ایک خاتون ٹیچر مارٹینا صاحبہ کہتی ہیں کہ مہمان نوازی کا ایسا نمونہ کبھی نہیں دیکھا۔ بیت اور نماز کے دوران اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی۔ سلواکیہ کی ایک اور مہمان کہتے ہیں کہ جلسے سے قبل اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ جلسے میں شامل ہو کر مجھے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا علم ہوا۔ احمدیوں نے بڑے لگن اور جوش سے مہمانوں کی خدمت کی۔ سلواکیہ کے ایک اور مہمان کہتے ہیں کہ مجھے احمدیوں کے اخلاق اور مہمان نوازی سے بہت متاثر کیا ہے۔ احمدی اپنے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں۔ البانیہ کے ایک مہمان پروفیسر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ بہت عظیم الشان تھا۔ اس جلسے میں دیکھا کہ خلافت ہی آپ کے اتحاد کی وجہ ہے۔ البانیہ کی ایک اور مہمان المیرا صاحبہ کہتی ہیں کہ پہلے بھی ایک جلسے میں شامل ہوئی تھی، لیکن تڑپ کی وجہ سے دوبارہ آئی ہوں، اور اس مرتبہ میں نے نماز بھی پڑھی۔ میری روح کا ہر ذرہ حرکت میں آیا۔ البانیہ کی ایک اور مہمان اسکول ٹیچر کہتی ہیں کہ بچے انتہائی منظم تھے، جو میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ ہزاروں مردوں کو کھانا کھاتے دیکھا، لیکن کوئی چھینا جھپٹی نہیں دیکھی۔ البانیہ کے ایک اور مہمان جعفر کوچی صاحب نے، جنہوں نے 4 سال کی تحقیق کے بعد بیعت کی، کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے ساتھ نمازوں میں مجھے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ خلیفہ وقت ہی میرا عزیز و مطاع ہے۔ بوسنیا سے تاریخ کے پروفیسر حارث صاحب کہتے ہیں کہ جلسے میں ہر چیز کی منصوبہ بندی تھی، بہت اچھا انتظام تھا۔ خلیفہ وقت کی پہلی تقریر سے میرا ذہن صاف ہو گیا تھا۔ ان سے ملاقات نے میرے ذہن پر بہت مثبت اثر چھوڑا اور مجھے انتہائی سکون ملا۔ بوسنیا سے ریڈ کراس کی سیکرٹری اندرا حیدر صاحبہ کہتی ہیں کہ خلیفہ وقت سے ملاقات بڑی پرمسرت رہی۔ خلافت نے دنیا بھر کے احمدیوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ مجھے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوا۔ جارجیا کی ایک خاتون کہتی ہیں کہ پہلی بار جلسہ دیکھنے کو ملا، چھوٹے بڑے جاں فشانی سے کام کر رہے تھے۔ عالمی بیعت کو دیکھ کر جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ جب جماعت کے خلیفہ نے کلمی جہاد کا تصور ہمارے سامنے رکھا، جس کی 100% تصدیق کرتی ہوں۔ میرا پختہ یقین ہے کہ دنیا مستقبل میں اسلام کے بارے میں غور و فکر کرے گی اور اس کے ذریعے خدا کو پہچاننے والے بنیں گے۔ جارجیا کے ایک سنی اسکالر کہتے ہیں کہ عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہا، سنا تھا کہ احمدی ہمیں کافر کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ مختلف ہے۔ جلسے میں جماعت کو قریب سے دیکھا، خلیفہ کے خطابات کو غور سے سنا۔ آپ لوگوں کو کافر کہنا غلط ہے۔ جلسے کے 3 دنوں میں میرے تمام سوالوں کے جوابات ملے۔ کوسوو سے آنے والے ایجوکیشن ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ جلسے کے دنوں میں خطابات سنے جو میرے ذہن پر نقش رہیں گے۔ مہمان نوازی کا تجربہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گا۔ کوسوو کے میئر کہتے ہیں کہ اس غیر معمولی جلسے میں اتحاد اور بھائی چارے کے مناظر نے میرے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ خلیفہ وقت کی تقریر متاثر کن تھی، مہمان نوازی حیرت انگیز تھی۔ تاجکستان کے ایک غیر جماعت دوست نے کہا کہ خلیفہ وقت سے ملاقات میں تاجکستان کے بارے میں بات ہوئی، ان کو انسانیت کی بہت فکر ہے۔ جلسے میں آنے سے پہلے منفی خبریں دی گئی تھیں، لیکن یہاں آ کر سب کچھ بہت مختلف ملا۔ کیمرون کے ایک چیف امام صاحب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے پروگرام میں شامل ہوا ہوں۔ حیرانی کی بات ہے کہ مختلف رنگوں کے لوگ ایک فیملی کی طرح ملے۔ امام جماعت کے خطابات پر حکمت اور اسلامی تعلیمات کے عکاس تھے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو زندگی جنت بن جائے۔ چیک ریپبلک کے ایک مہمان کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ پر احمدیوں کے اخلاق دیکھ کر خدا کا وجود نظر آیا۔ لتھوانیا کی ایک خاتون کہتی ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اسلامی اصول کی فلسفی کا لتھوانین زبان میں ترجمہ کیا ہے، کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ نے مجھے شاندار موقع دیا کہ جماعت کو پرکھ سکوں۔ جماعت احمدیہ اپنے ماٹو پر حقیقی رنگ میں عمل پیرا ہے۔ کرغیزستان کے ایک دوست کہتے ہیں کہ اس جلسے میں مجھے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کا ہجوم اس جلسے میں ہوگا۔ سب کچھ بہترین تھا۔ ترک خاتون ٹیچر یاسمین صاحبہ جو جرمنی میں رہتی ہیں کہتی ہیں کہ خلیفہ وقت کا خطاب میرے سوالوں کا جواب تھا۔ جلسے کا ماحول مجھے بہت پسند آیا۔ اتنے زیادہ لوگوں کا جمع ہونا اور محبت کی لڑی میں پروئے ہونا ایک غیر معمولی اور حیران کن بات تھی۔ سربیا کے ایک جرنلسٹ کہتے ہیں کہ جلسے میں آپ کے حسن انتظام نے حیران کر دیا۔ نہ انتظامیہ میں اور نہ ہی 40,000 افراد میں کوئی برائی نظر آئی۔ سربیا کی ایک اور جرنلسٹ خاتون کہتی ہیں کہ میرے دل میں منتظمین اور شاملین کے لیے محبت کے جذبات ہیں۔ خلیفہ کے خواتین کی طرف خطاب نے بہت متاثر کیا۔
ایک جرمن عیسائی کیتھولک ٹی وی کے نمائندے کہتے ہیں کہ خلیفہ کا خطاب متاثر کن تھا۔ خطاب ایسا تھا کہ محض سن لینا کافی نہیں، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک جرمن خاتون جو جلسے میں احترام دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی رہیں کہتی ہیں کہ دوران خطاب میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ خلیفہ کی باتیں دل کو چھو لینے والی تھیں۔ جلسہ جرمنی میں میڈیا کوریج اچھی ہوئی۔ 4 ٹی وی چینلز کے ذریعے 41 ملین، 11 اخبارات کے ذریعے 50 ملین، 5 ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے 14 ملین اور آن لائن کے ذریعے 2 ملین لوگوں تک خبر پہنچی۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح 108 ملین لوگوں تک جلسے کی کوریج پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے بہتر نتائج پیدا کرے۔ لوگوں کے جو چند ایک تاثرات بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ مختلف مساجد کے افتتاح پر بھی لوگوں نے مثبت اظہار کیے کہ اسلام کے بارے میں ہماری رائے بدل گئی ہے۔ شکوہ بھی کیا کہ ہمارے واقف احمدیوں نے ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیم سے پہلے آگاہ نہیں کیا۔ بس ہر احمدی کو بغیر احساس کمتری اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف کروانا چاہیے۔ صرف پمفلٹ تقسیم کرنا مقصد پورا نہیں کرتا، لوگوں کو ابھی بھی مذہب کی باتیں سننے میں دلچسپی ہے۔ ہمیں ہر جگہ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کمزوریوں پر توجہ کرنی چاہیے، بہتری کی بہت گنجائش ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہنی چاہیے۔ دعا کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کام کا آغاز کریں۔ انتظامیہ اور شاملین کو ہمیشہ جلسے کے مقصد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور آئندہ سب کو بہتر رنگ میں جلسے کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 11 ستمبر 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2۔ آواز رضوان احمد افضل۔